سردیوں کے ایام چل رہے ہیں اور ان ایام سے متعلق بھی شریعت نے موضوع پر مسح اور تیمم کے حوالے سے کچھ احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت ہی سہولت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے۔ جب آدمی دین سے ہٹتا ہے تو مشکلات میں پڑتا ہے، دین میں چلتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، سہولت ہی سہولت ہے۔ سردیوں کے ایام میں اگر پانی کا استعمال مضر ہو یا پانی موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اس میں سہولت ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونا مشکل ہو تو موزے پہن کر ان پر مسح بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ تو جب تیمم کا حکم اللہ نے نازل فرمایا تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ پانی کے متبادل تیمم کا حکم ہم نے کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے دیا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتے کہ تم کسی تنگی میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمانا چاہتے ہیں، تمہیں سہولت دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما دونوں کو آپ نے یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ یمن کے دو مختلف علاقے ان کے سپرد فرمائے، ایک حضرت معاذ کے سپرد تھا، دوسرا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا، اور ان کو حکم تھا وہاں جا کر دین کا کام کرو، محنت کرو۔ اور چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی، یسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ولا تعسرا، انہیں مشکلات میں نہ ڈالنا، وبشرا، بشارتیں سنانا، ولا تنفرا، دین سے متنفر نہ کرنا، کوئی ایسا کام، ایسا حکم نہ دینا کہ وہ دین سے متنفر ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ تو دین میں جب آدمی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آسانی فرماتے ہیں، مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور جب دین سے ہٹتا ہے تو پھر آسانیاں بھی مشکلات میں بدل جاتی ہیں۔ معمولی باتوں سے آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، معمولی باتوں سے گھر کا امن تباہ ہو جاتا ہے اور سکون نہیں حاصل ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین سے دوری